وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا اور یقیناً ہم نے دیکھا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ کہ ہم میں سے ہر ایک شخص سو رہا تھا إِلَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول تحت شجرتن ایک درخت کے نیچے یصلی نماز پڑھ رہے تھے یبکی اور رو رہے تھے حتی اصبح یہاں تک کہ آپ نے صبح کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 52 میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق ہے صفحہ نمبر 108 اور 9، جس کا عنوان ہے ما یباح فعلہ فی الصلاۃ۔ وہ کون سا کام ہے جس کا دوران نماز انجام دینا مباح اور جائز ہے۔ نمبر 6، الاشارۃ برد السلام علی من سلم علیہ۔ الاشارۃ اشارہ کے ذریعے سے، برد السلام سلام کا جواب دینا، علی من سلم علیہ اس شخص پر جو سلام کرے۔ یعنی چھٹا کام جو دوران نماز جائز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آ کر سلام کرتا ہے تو آپ اس سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ اب جواب دینے کا طریقہ کیا ہوگا وہ حدیث پاک میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ان عبداللہ بن عمر قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قباء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قباء کی طرف نکلے، اور قباء اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینے سے تقریباً 3 یا 5 کلومیٹر دوری پر واقع تھا۔ یصلی فیہ تاکہ آپ وہاں نماز پڑھے یا نماز پڑھائے۔ فجاءتہ الانصار تو اللہ کے رسول کے پاس انصار کے لوگ آئے، فسلموا علیہ اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو سلام کیا، وہو یصلی اس حال میں کہ اللہ کے رسول نماز میں مشغول تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، فقلت لبلال تو میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم، تو اے بلال تم نے اللہ کے رسول کو ان لوگوں کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کیسے دیکھا؟ آپ کس طرح سے سلام کا جواب دیتے تھے؟ حین کانوا یسلمون علیہ جب وہ لوگ اللہ کے رسول کو سلام کرتے تھے، وہو یصلی اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ انصار کے لوگ جب اللہ کے رسول کو نماز کی حالت میں سلام کر رہے تھے تو اللہ کے رسول کیسے جواب دیتے تھے، کیا طریقہ ہوتا تھا؟ قال تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یقول ہاکذا اللہ کے رسول اس طرح سے سلام کا جواب دیتے۔ وباسط کفہ اور اللہ کے رسول اپنے ہتھیلی کو اس طرح سے پھیلاتے۔ وباسط جعفر بن عون کفہ اسی طرح سے جعفر بن عون جو حدیث کو بیان کرنے والے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، انہوں نے بھی اپنی ہتھیلی پھیلایا۔ تو ہتھیلی کو پھیلانے کا طریقہ کیا تھا؟ جعل بطنہ انہوں نے اپنے ہتھیلی کے پیٹ کو یعنی اندرونی حصے کو اسفل نیچے رکھا، وجعل ظہرہ اور اپنے ہتھیلی کے اوپر حصے کو الی فوق اوپر رکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص دوران نماز آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ اس سلام کا جواب اس طرح سے دے کہ آپ کے ہتھیلی کا اندر حصہ نیچے رہے اور اوپر حصہ اوپر رہے۔ اس طرح سے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے اور دینا چاہیے۔ نمبر 7، تسبیح الرجال و تصفیق النساء للامر یحدث فی الصلاۃ۔ دوران نماز جو کام جائز ہے ان میں سے 7واں کام یہ ہے کہ تسبیح الرجال آدمی مرد حضرات سبحان اللہ کہیں گے، تصفیق النساء اور عورتیں تالی بجائے گی، للامر کوئی بھی ایسا معاملہ ہو یحدث فی الصلاۃ جو نماز میں واقع ہو جائے۔ یعنی امام اگر نماز میں غلطی کرتا ہے، وہ اس طرح سے بیٹھنا تھا لیکن کھڑا ہو رہا ہے، کھڑا ہونا تھا لیکن بیٹھ رہا ہے، تو اس صورت میں مرد حضرات امام کو ان کی غلطی سبحان اللہ کہہ کر یاد دلائے۔ وتصفیق النساء اور عورتیں تالی بجا کر اپنے امامہ کو غلطی یاد دلائے۔ یعنی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور آپ مقتدی ہیں تو مقتدی اگر مرد ہیں
تو امام کی غلطی کو سبحان اللہ کہہ کر یاد دلائے گا، اور اگر عورتیں مقتدی ہیں اور امام بھی عورت ہیں تو اس صورت میں عورتیں تالی بجا کر اپنے امام کو غلطی یاد دلائے گی۔ ان سہل بن سعد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ما لکم، تم لوگوں کو کیا ہو گیا، حین نابکم شیء فی الصلاۃ، جب تمہیں نماز میں کوئی چیز پیش آتی ہے، اخذتم فی التصفیق، تم لوگ تالی بجانے لگتے ہو، انما التصفیق للنساء، تصفیق تالی بجانا یہ تو عورتوں کے لیے ہے، من نابہ شیء فی صلاتہ، لہٰذا تم میں سے جب کسی شخص کے نماز میں کچھ واقع ہو جائے، کچھ مسئلہ پیش آ جائے، فلیقل سبحان اللہ، تو وہ سبحان اللہ کہا کرے، فإنہ لا یسمعہ احد حین یقول سبحان اللہ، اس لیے کہ حین یقول سبحان اللہ، جب مقتدی سبحان اللہ کہے گا اور جب بھی کوئی امام سبحان اللہ کو سن لے گا، الا التفتا، تو اسے اپنی غلطی یاد آ جائے گی اور پھر وہ اپنی غلطی سے پھر جائے گا، نماز کو درست کر لے گا۔ تو حدیث پاک میں بالکل واضح انداز میں بیان فرمایا گیا کہ تالی بجانے کا معاملہ عورتوں کے لیے ہے اور سبحان اللہ کہنا یہ مرد حضرات کے لیے ہے، لیکن بعض مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نماز کی بنیادی تعلیم معلوم نہیں ہوتی ہے، اس پھر اللہ اکبر کہا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے، امام کو ان کی غلطی اگر یاد دلانا ہے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ نمبر 8، الفتح علی الامام، امام کو لقمہ دینا۔ دوران نماز جو کام جائز ہے، درست ہے، ان میں سے 8واں کام یہ ہے کہ امام کو مقتدی لقمہ دے، کہ اگر امام قرات کرتے ہوئے غلطی کرتا ہے یا کوئی آیت چھوڑ دیتا ہے یا کسی آیت میں اٹک جاتا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ مقتدی اپنے امام کی قرات کا اصلاح کر دے، اسے بتا کر دے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت کی نماز پڑھائی، فقرأ فیہا، تو آپ نے اس میں قرات کیا، فلبس علیہ، تو آپ کی قرات میں کچھ گڑبڑی ہوئی یا آپ بھلا دیے گئے، فلما انصرف، لہٰذا اللہ کے رسول جب نماز سے فارغ ہوئے، نماز مکمل کر لیا، قال لابی، تو اللہ کے رسول نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اصلیت معنا، اے ابی بن کعب، کیا ہمارے پیچھے مقتدی بن کر تم نماز ادا کر رہے تھے؟ قال، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نعم، ہاں اللہ کے رسول، میں آپ کی امامت میں نماز ادا کر رہا تھا۔ قال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، فما منعک، پھر تم کو لقمہ دینے سے کس چیز نے روکا؟ یعنی جب میں قرات کر رہا تھا اور اس میں کچھ گڑبڑی ہوئی تو تم نے ہمیں بتا کر کیوں نہیں دیا؟ گویا کہ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ اگر کوئی امام اپنی قرات میں اٹک جاتا ہے، بھول جاتا ہے یا کوئی آیت چھوڑ دیتا ہے، کسی بھی قسم کی گڑبڑی ہوتی ہے تو مقتدیوں کو چاہیے ان کا اصلاح کرے اور ان کو بتا کر دے دے، لقمہ دے دے۔ نمبر 9، غمز رجل النائم، سونے والے شخص کے پیر کو ٹٹولنا، اشارہ کرنا۔ دوران نماز جو کام جائز ہے، درست ہے، ان میں سے 9 نمبر کام یہ ہے کہ نمازی سونے والے شخص کے پیر کو اشارہ دے سکتا ہے، اسے ٹچ کر سکتا ہے تاکہ سامنے سے وہ ہٹ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی بھی شخص آپ کے سامنے سو رہا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے آپ اسے اشارہ کر سکتے ہیں کہ تم ہٹ جاؤ تاکہ سجدہ آسانی سے کر سکے۔ وہ طریقہ جائز ہے، درست ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتی ہے، کنت امد رجلی فی قبلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دونوں پیر کو اللہ کے رسول کے قبلہ سمت پھیلا کر رکھتی، وہ یصلی، اور اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہوتے، فَإِذَا سَجَدَ، لیکن جب آپ سجدہ کرنے کا ارادہ فرماتے، غمزنی، تو اللہ کے رسول مجھے اشارہ کر دیتے، فَرَفَعْتُهُمَا، تو میں آپ کی اشارہ پاتی ہی اپنے دونوں پیر کو ہٹا لیتی، دور کر لیتی، فَإِذَا قَامَ، لیکن اللہ کے رسول جب سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے،
مددتھا، تو پھر میں اپنے دونوں پیر کو پھیلا دیتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دوران نماز اگر کسی شخص کو ہلکا اشارہ کیا جائے جس اشارہ کو سمجھا جا سکے تو پھر اس سے نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ یہ جائز اور درست کام ہے۔ نمبر 10، مقاتلۃ من اراد المرور بین یدی المصلی۔ دوران نماز جو کام جائز ہے، درست ہے، ان میں سے 10ویں کام یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے اگر کوئی شخص گزرنا چاہتا ہے اور اسے منع کرنے کے باوجود رکتا نہیں ہے، وہ جانا ہی چاہتا ہے، گزرنا ہی چاہتا ہے، تو اسے مارا جائے۔ نمازی اگر اسے مار دیتا ہے، یہ جائز ہے، اس کو مارا جا سکتا ہے۔ مقاتلۃ، مارنا، من اراد المرور، اس شخص کو جو گزرنا چاہتا ہے، بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے۔ عن ابی سعید قال، ابو سعید بیان کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا، اذا صلی احدکم الی شیء، جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو سامنے رکھ کر نماز پڑھے، یسترہ من الناس، تو وہ چیز لوگوں سے سترا بن جاتی ہے، یعنی اس چیز کے سامنے سے اگر کوئی گزرے گا تو کوئی حرج نہیں۔ فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ، لیکن اگر کوئی شخص سترا کے اندر سے ارادہ چاہتا ہے، ان یجتازا، کہ وہ گزر جائے، بین یدیہ، اس کے سامنے سے، فلیدفع فی نحرہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس نمازی کو چاہیے کہ اپنے سامنے سے اس شخص کو گزرنے سے روکے، گزرنے نہ دے۔ فَإِنْ أَبَى، لیکن اگر وہ شخص انکار کرتا ہے اور گزرنا ہی چاہتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْهُ، تو اس نمازی کو چاہیے کہ اس کو مارے۔ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان، اس لیے کہ وہ شیطان ہے، یعنی ایسا کام کرنے والا شیطانی حرکت کرتا ہے، شیطانی کام کرتا ہے۔ تو گوئے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے، اور وہ شخص اگر گزرنے سے باز نہ آئے تو نمازی چاہے تو اس کو مار سکتا ہے، اور اس مار سے نماز باطل نہیں ہوگی، نماز درست ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 11، البکاء، رونا۔ دوران نماز جو کام جائز ہے، درست ہے، ان میں سے 11ویں اور آخری کام یہ ہے کہ نماز کے اندر قرات کرتے ہوئے اللہ کے عذابات کو یاد کرتے ہوئے رویا جائے۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، اور یقیناً ہم نے دیکھا، وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ، کہ ہم میں سے ہر ایک شخص سو رہا تھا، إِلَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ کے رسول، تحت شجرتن، ایک درخت کے نیچے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، یبکی، اور رو رہے تھے، حتی اصبح، یہاں تک کہ آپ نے صبح کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوران نماز جو کام جائز ہے، درست ہے، ان میں سے 11ویں کام یہ ہے کہ قرات کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذابات کو یاد کر کے رونے لگنا، یہ جائز ہے، درست ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تھے ان کاموں کا بیان جس کا دوران نماز انجام دینا جائز اور درست ہے، اور وہ کل 11 ہیں، جسے درس نمبر 51 اور 52 میں دیکھ سکتے ہیں۔